انہوں نے جو بات کری ہے وہ لوکلائز پین کی بات کری ہے, اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ کی بات کری ہے زیادہ تر انہوں نے, اور کھچاؤ کی جو بات کری ہے انہوں نے, کھچاؤ موسٹلی جو ہے وہ اسٹفنس کا وہ اردو ٹرم میرے خیال سے یوز کرتے ہیں لوگ. اس میں 32 ایئرس کی فیمیل ہیں, اس میں زیادہ تر چانس یہ ہے کہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی تو پتہ نہیں پاکستان میں, انہوں نے بتایا کہ وہ 8 ان کا ہاں لیول آیا ہے, تو وہ تو اس کو تو کریکٹ کرنا ہی چاہیے فوراً سے, کم از کم یہ تو ایک پرابلم جو نظر آ رہی ہے وہ تو ڈیل کرنا ہی چاہیے. مگر اوبیسلی اس میں 2-3 چیزیں اور دیکھنی چاہیے کہ کیا یہ لوکلائز پرابلم ہے یا ریفرڈ پین ہے, کیونکہ اگر یونیلیٹرل ہے اور ایک سائڈ پر ہے اور ایک ہی ہاتھ میں ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں نیک کا پرابلم ہو اور وہ ریفرڈ پین آ رہا ہو آپ کو. انفلیمیٹری آرتھوپیتھی جو ہوتی ہے یا جیسے ریموٹائڈ یا رومیٹزم یا رومیٹک کا پرابلم ہوتا ہے, اس میں عام طور سے بائی لیٹرل ہوتا ہے, یعنی دونوں ہاتھوں میں ہوگا, دونوں کونیوں میں ہوگا, دونوں شولڈرز میں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میرے صرف ایک انگلی میں درد ہو رہا ہے تو وہ رومیٹائڈ نہیں ہو سکتا وہ, ٹھیک ہے نا. پھر اس میں مارننگ اسٹفنس بہت کامن ہوتی ہے, اس میں لو گریڈ فیور ہوتا ہے, اس میں فیملی ہسٹری ہوتی ہے. اس مور کامن ان فیمیلز رومیٹزم جو ہے, رومیٹائڈ آرتھرائٹس جو ہے, اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے. مگر جیسے کہ ان کا پرابلم ہے, آئی تھنک ایک تو وٹامن D3 کا ایک جو لیول بتایا ظاہر ہے وہ بہت کم ہے, تو ان کو انجیکشنز لگوانے چاہیے اصولاً اس کے. دوسرا یہ کہ انہیں فردر ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ ایکس رے کرانے چاہیے, اور بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کرانے چاہیے, جس سے مزید ہیلپ ہوگی کہ ڈائگنوسس کیا ہے. بیسٹ تو یہ ہے کہ کسی کوالیفائڈ آرتھوپیڈکس یا رومیٹولوجسٹ کے پاس چلے جائیں اور اپنے آپ کو صحیح طرح سے ورک اپ کرائیں, چیک اپ کرائیں, پھر علاج صحیح کرائیں. دیکھیں بات کیا ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ رومیٹوائڈ ہے یا رومیٹزم ہے تو پراپر علاج بہت ضروری ہے. شی از اونلی 32, شی ہیز ٹو لیو ہر لائف نا, تو اس کا پلان کرنا ضروری ہے کہ دوائیاں وائٹامن ڈی کی جب ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اس میں یہ ان جوائنٹس میں تو پین نہیں ہوتا, نہیں ہوتا. یہی بات ہے اصل میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی میں نے دیکھا یہ گھٹنے میں ہو گیا آپ کی, عام طور سے وٹامن ڈی ڈیفیشنسی میں جنرلائزڈ پین ہوتا ہے, جنرلائزڈ ہوتا ہے, کیونکہ ناٹ ایکچولی ڈیفرینشیٹ کہ مجھے کیونکہ یہاں میٹابولک جو جتنے پرابلمس ہوتے ہیں یا ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں وہ ایک بون کو ہٹ نہیں کرتی ہیں یا ایک آرم کو ہٹ نہیں کرتی ہیں, وہ جنرلی پوری سب چیزوں کو ہٹ کرتی ہیں. ایگزیکٹلی دیٹس دی موسٹ کامن. بہت یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ڈیفرینشیٹ کرنے کی کہ آپ کا ایک جوائنٹ ہے, 2 جوائنٹ ہیں, 4 جوائنٹ ہیں, کتنے جوائنٹس ہیں. ایگزیکٹلی. سر ایک کال ہے ہمارے ساتھ, اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہے ہیں؟ میں امبر بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی امبر, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. اچھا چلیں, ویری نائس. پول کا جواب دیجیے. مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. پول کا جواب نہیں دیں گی؟ میں نے ایکچولی ابھی ٹی وی کھولا ہے اور مجھے کچھ پتا نہیں تھا. پھر ٹھیک ہے, کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ رات کو جیسے کوئی سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو سارے بون اسٹف ہو جاتے ہیں, تو کیا مسئلہ ہوتا ہے, کہ اس کے لیے کوئی دوائی لیں یا کچھ اور پرابلمز ہوتی ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے جوڑ میں کچھ جیسے اسٹفنس ہو گئی ہے, تو اس کی کوئی دوائی ہے یا ایکسرسائز ہے؟ تو پلیز یہ کریں کہ بہت سے لوگوں کو یہ رات کو تھک کر سوتے ہیں اور پھر جب صبح اٹھنے کی کوشش کرتے تو بہت جیسے کہ دیر لگاتے ہیں اٹھنے میں, ہاتھ نیچے رکھ کر بس کوشش, بس دل چاہتا تھا کہ بس لیٹے ہی رہیں, اٹھے نہ. بالکل ایسے. تو بس اتنا ہی تھا. پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے. تھینک یو سو مچ. اور آپ دونوں بہت اچھے لگ رہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اچھا سر, یہاں مجھے ایک بڑی مزے کی چیز یاد آئی. ایک پیشنٹ تھا, اس کو سلیپ واک کا پرابلم کیسے ڈائگنوز ہوا. اب آپ سن کے آپ لوگوں کو بھی ایسی آئے گی. جب وہ صبح اٹھتا تھا تو اس کو بہت درد ہوتا تھا جوائنٹس میں ہر جگہ. پھر کچھ عرصے سے اس کو وہ درد ہونا بند ہو گیا فار سم ریزن, اور وہ خوش ہوا کہ جب میرے اب جوائنٹ پین میں درد نہیں ہوتا. تو پتہ چلا وہ رات بھر سلیپ واک کرتا رہتا ہے, تو اس کے جوائنٹس کو اسٹف ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو یہ بھی جی ایک عجیب انٹر ریلیٹڈ ڈائگنوسس ہے. یہ ایڈوائس باقی پیشنٹس کو تو میں نہیں دے سکتا. نہیں ڈیفینیٹلی آپ سلیپ واک نہیں کیجیے گا. یہ ایک دس از سائیکیٹرک ڈس آرڈر. ہاں جی. نہیں, ان کا جو پرابلم ہے بڑا کامن ہے ایکچولی. انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بہت کامن پرابلم ہے اور بہت مریضوں کو ہوتا ہے. اور جب بھی پیشنٹ یہ کہتے ہیں ہمیں کہ جی ہم فریش نہیں ہوتے, یعنی آپ سو کے اٹھتے ہیں, نارملی پیشنٹ جنرلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ فریش ہوتے ہیں نیکسٹ ڈے ٹو ورک, مگر یہ مریض نہیں ہوتے. یہ ایسا ہی فیل کرتے ہیں جیسے کہ یہ سوئے بھی ٹائرڈ ڈے بائی ڈے تھکن بڑھتی رہ رہی ہے, اور تھکن رہتی ہے اور تھکن اترتی نہیں ہے. اترتی ہی نہیں ہے. ہاں, تو تھکن ان کی رہتی ہے, پرسسٹنٹ کرتی ہے وہ تھکن. ریسٹ کے بعد بھی وہ تھکن نہیں جاتی ہے. ہاں, تو وہ بلکہ اور بڑی بھی لگتی ہے. اور صبح مارننگ اسٹفنس اس لیے مشہور ہے اس کے لیے
کہ صبح جو عام طور سے لوگ فریش ہوتے ہیں وہ یہ لوگ فریش نہیں ہوتے اور ان سے اٹھا نہیں جاتا, بستر سے اٹھنے میں 10-15 منٹ لگاتے ہیں, پھر سوچتے ہیں, پھر ان کی باڈی آہستہ آہستہ وارم اپ ہوتی ہے. 10-15 منٹ میں طرح طرح کے بہانے ذہن میں آتے ہیں کہ آج کام پہ نہ جاؤں, یہ کہہ دوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ریئلی, جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں تو ایک مشہور پروورب بھی ہم لوگ کہتے ہیں آرتھوپیڈک سرجن کہ موومنٹ از لائف اینڈ لائف از موومنٹ. تو اب اگر آپ موومنٹ نہیں کریں گے تو لائف کیا ہوگی, آپ کی کوالٹی آف لائف کیا ہوگی. تو یہ ایسے مریضوں کی کوالٹی آف لائف بہت گر جاتی ہے. ڈیفینیٹلی. تو اس کے لیے کوئی ایسا یہ لا علاج نہیں ہے. پہلی بات تو یہ اس کا علاج بالکل موجود ہے. یہ عام طور سے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو رومیٹوائڈ آرتھرائٹس ہے یہ ینگ پیشنٹس میں ہوتا ہے اور اس کا جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ 30 ایئرس سے لے کے اور 50 ایئرس کے اسپین میں زیادہ کامن ہے. یہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے, جوینائل بھی ہو سکتا ہے, جوینائل آرتھرومیٹائڈ بھی ہوتا ہے, مگر فیمیلز میں اس ایج میں بہت کامن ہے. اور دوسرا یہ کہ فیملی ہسٹری ہوتی ہے, اس میں مارننگ اسٹفنس ہوتی ہے, اس میں جیسے میں نے کہا کہ اسمال جوائنٹس میں پین ہوتا ہے. صحیح. تو اس کا علاج بالکل موجود ہے. اس کے میڈیکل کچھ ٹیسٹ ہیں, بلڈ ٹیسٹ ہیں, اس سے فردر ڈائگنوسس ہو جاتی ہے. اگر اس سے بھی نہ ہیلپ ہو تو بائپسی ہوتی ہے. اب کسی جوائنٹ کی بھی بائپسی لے کے بھیج دیں تو اس سے بھی کنفرم ہو سکتا ہے. جوائنٹ کی بائپسی سے دو باتیں ہو گئی, انفلیمیشن اور انفیکشن میں ڈفرینس اور جوائنٹ کی بائپسی, یہ دونوں چیزیں جی مجھے پوچھنی ہے کال کے بعد. بالکل. السلام علیکم. گڈ ہیلدی مارننگ. گڈ ہیلدی مارننگ. رافیہ میں اینی بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی اینی, ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک, خیریت سے. میں دو پرابلمس ایکچولی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے. ایک یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ہے کہ فرام لائک جب سے مجھے یاد ہے لائک فرام چائلڈہڈ جب بھی نماز پڑھتی ہوں یا بیٹھتی ہوں تو وہ ایک چٹک لائک آواز سی آتی ہے بیٹھنے میں. اوکے, آلرائٹ. دوسری یہ ہے کہ میری بیٹی ہے, شی از 3 years old. ڈیورنگ ڈیلیوری ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ اسٹریچ کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس کو ایپس پلسی کا پرابلم ہوا تھا. آئی تھنک آپ نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا میں. جی ہے نا. اب میں اس کو ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب اس کا ہاتھ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آپ مسلس اپنے شو کر رہے ہوتے نا, بعض دفعہ اس طرح سے وہ بینڈ ہوتا ہے. جب میں اس کو کہتی ہوں کہ آپ اوپر ایکسرسائز کروانے کے لیے بالکل اسٹریٹ ریز کرو تو وہ بالکل اسٹریٹ نہیں کر پاتی. میں نے پروفیسر سلیمان کو دکھایا تھا اس کو, اور اس کی فزیو تھراپی بھی ہو چکی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا, وہ بھی آرتھوپیڈک سرجن ہے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ 70 to 80% صحیح ہو چکا ہے. اور اب اس کو جو ہے وہ مسلس کی پرابلم ہے, یعنی مسلس اس کے ویک ہیں, ظاہر ہے وہ یوز نہیں ہوا اس کا ہاتھ. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس طریقے سے مسلس کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے اور وہ کتنا صحیح ہو سکتا ہے یہ ہاتھ. آپ کی بیٹی کی ایج کیا آگے؟ یہ ابھی 3.3 ایئرز ہے. 3.3 ایئرز ہے, اور ان کے مسل بالکل فلیسڈ سے ہیں وہاں پر. بالکل فلیسڈ تو نہیں ہے, تھوڑے ایکٹیو ہیں لیکن بالکل ایکٹیو نہیں ہے. وہ ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. میں یہ پوچھا تھا کہ آپ نے جو پروفیسر سلیمان کو دکھایا تھا تو انہوں نے ڈائگنوسس کیا بتائی تھی اس کی آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب وہی ایپس پالسی کا پرابلم تھا, اور اس کے اس وقت ایپس پالسی کا پرابلم تھا. ایپس پالسی, اچھا. جی, اور اس وقت اس کے ہاتھ کے انہوں نے کہا تھا کہ 5 نروز ہوتی ہیں جو ہاتھ کی یہ سب موومنٹ کو لائک ایکٹیویٹ کرتی ہیں, جس میں سے اس وقت 3 جو تھیں وہ اسٹریچ ہو چکی تھیں, اور وہ اس وقت بالکل اٹ واز جسٹ لائک اے ڈیڈ تھنگ. اچھا ٹھیک. اور اب وہ ماشاءاللہ سے نارمل ہو چکا ہے, بٹ وہ بالکل نارمل نہیں ہے جو آپ نارملی اپنے ہینڈ کو موو کرتے ہیں وہ والا حال نہیں ہے اس کا. نہیں ہے, موومنٹس بھی ویسی نہیں ہے, ہے نا. جی. اوکے. تھوڑا سلو ہے, لیزی ہینڈ ہے وہ ایکچولی. جی سر, کچھ پوچھنا ہے؟ یہ کیا آبسٹرکٹڈ لیبر تھے کہ کیا؟ آبسٹرکٹڈ لیبر تھی. یہ نارمل ڈیلیوری تھی لیکن نہیں کچھ بھی نہیں لگایا تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ ہیوی بیبی ہے تو ہم نے وہ اسٹریچ کر لیا, نہیں ہو رہا تو سب کچھ. ہاں اسٹریچ ہوا ہے نا. چلیں جی ٹھیک ہے, ہم آپ کو اس کا آنسر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. اچھا یہ سارے آنسر سر اور جو کویشچنز ہیں یہ بریک کے بعد آنسر کریں. ٹھیک ہے. ویئرز چھوٹا سا بریک ہے, ابھی واپس آ رہے ہیں, آپ کہیں نہیں جائے گا.